الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ شیخ صاحب نے اعلان کیا، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کے جو پروگرام ہوں گے آپ تمام بھائی اس میں لازمی شرکت کریں۔ مفتی صاحب ہمارے شیوخ میں سے ہیں، جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ ان سے بھی استفادے کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح مفتی عبدالرحمان عابد صاحب آ رہے ہیں، ان کا پروگرام لازمی اٹینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نماز کے حوالے سے جملہ اشکالات آپ کے دور ہوں گے انشاءاللہ، لازمی اس کو اٹینڈ کیجیے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بھائی جو نا وہ ایک جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کی تفصیلی ویڈیوز نہیں ملتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس ملتے ہیں، اس میں بعض مرتبہ بات بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے وہ اپنے جو ہے چینل بنا لیے ہیں، اس میں ہماری وہ ویڈیوز اپلوڈ کر لیتے ہیں ہمارے چینل سے اٹھا کے۔ بعض نے نام رکھا ہوا ہے مولانا سیف اللہ محمدی وغیرہ کے نام سے، وہ ہمارے چینل نہیں ہے، لائبریری کا چینل ہے محمدی لائبریری کے نام سے یوٹیوب کے اوپر۔ وہ چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ساری ویڈیوز تفصیلی اس پر موجود ہیں۔ چھوٹے موٹے کلپس تو پھر آپ کو دوسری جگہوں سے بھی بھائیوں سے مل جاتے ہیں، اور وہاں جو ہماری آفیشیل جو چینل ہے اس کے اوپر بھی چھوٹے کلپس موجود ہیں، لیکن اصل میں تفصیل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بھائی وہی تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عمار بن یاسر کا قاتل کون تھا؟ تو یہ طبقات الکبریٰ اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 269 ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث الخولانی اور شریک بن سلمہ المرادی، یہ 3 افراد جو ہے نا ان کے قاتلوں میں سے ہیں۔ اس حوالے سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہے، وہ آپ بھائی چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ شریعت اسلامیہ میں گستاخ صحابہ کی کیا حد ہے، اور کیا ان پر تبرہ کرنا، ذلیل و رسوا کرنا جائز ہے؟ یہ حاکم وقت کی اپنی یعنی کہ وہ جیسا بہتر سمجھے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، اس پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو اس کے اوپر جو ہے تعزیری سزا قائم کر سکتا ہے، اس کو کوڑے مار سکتا ہے، جو کوڑے قرآن مجید میں یا حدیث میں کسی پر بہتان باندھنے کے نتیجے میں بیان ہوئے، جیسے کہ سورہ نور میں اور پھر اس کی جو تشریح احادیث کے اندر آئی ہے۔ گستاخ رسول واجب القتل نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گستاخ رسول واجب القتل ہے، وہ واجب القتل نہیں ہوتا۔ شریعت میں جذبات کو دخل نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات۔ ہمارے جذبات، ہمارے عقائد شریعت کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ساتھی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہنے والا قتل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ قتل نہیں ہے، گستاخ صحابہ کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی، بھائی نے سوال کیا ہے کیا دوران جماعت مسجد کی صف میں ستون آ جائے تو انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، صف سیدھی ہونا ضروری ہے، ستون بیچ میں نماز نہیں ہوگی۔ اور ابھی مفتی صاحب آ رہے ہیں نا، مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے اس سوال کا جواب۔ بھائی نے سوال کیا کیا آج کھانے کا انتظام بھی ہے؟ جی ہاں، میرے ساتھ چلیں، نہاری کھلاؤں گا آپ کو، میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ، میں بھی کھانے جاؤں گا۔ ہمارے نہاری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ بہت اچھی نہاری کھلاتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا شیخ صاحب چھوٹا انجینئر یہ اعتراض کرتا ہے، چھوٹا انجینئر وہ چھوٹا مرزا کہہ رہے ہوں گے، چھوٹا انجینئر لکھتے ہیں جلد بازی، جھوٹا ہے،
جھوٹے پہ پہلا جیم ہے جس میں 3 نقطے ہیں. بہرحال شیخ صاحب چھوٹا انجینئر یہ اعتراض جھوٹا انجینئر یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا حضرت علی کرتے تھے. وہ کہتا ہے وہ حضرت علی ان کے خلاف قنوت پڑھا کرتے تھے. اچھا دیکھیں اس بات کو سمجھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ ان سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت علی کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ علی قرآن کی آیت کے مطابق محبت کرتے ہوں گے یا خلاف. اچھا قرآن کی آیت نے جو ان کے لیے محبت بیان کی ہے نا وہ کم از کم پتہ ہے کتنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے, جس طرح علی لائیں, جس طرح معاویہ لائیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ایسے ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لائیں. خبردار یہ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں اس کا علم نہیں ہے. تو پتہ ہے لگا کہ کم از کم جو کسی صحابی سے محبت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کی جائے, ورنہ زبان درازی کرنے والے پر پلٹ آئے گی. اس لیے اب علی اگر ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ آیا روایت ثابت ہے یا نہیں. تو وہ روایت ثابت نہیں ہے, وہ روایت ثابت نہیں ہے. اس پر میری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے, چینل پہ مل جائے گی. یہ 1 منٹ پکڑ لیں اس کو, پکڑ کے رکھیں. جو بھی سوال ہے نا اس کو پکڑ کے رکھیے گا. بھائی نے کہا آپ کے اہل زئی سونے کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو بہت تفصیلی وجہ تھی, یہ تو پھر سوالات کا سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. کبھی دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے. بھائی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب جس شورا نے پہلے 4 خلفاء کو منتخب کیا, شورا کے پاس نزول کرنے کا بھی اختیار تھا؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیں کہ جب کسی کو بطور خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اہل حل و عقد میں سے یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ میں سب سے بیسٹ ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب بیسٹ آف دا بیسٹ نے, جو کہ معاشرے کے بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, انہوں نے اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو جب حکمران منتخب کیا ہے تب ان کے بعد وجہ ہی کیا بچے گی اس کو معزول کرنے کی. یہ بڑا بیکار سا سوال ہے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ساحل ادیم کو سننا کیسا ہے, وہ نظام پر بہت بات کرتے ہیں. دیکھیں ساحل ادیم کو صرف وہ لوگ سنتے ہیں جو ہالی ووڈ میں مارولز کامکس پر بنی ہوئی جو فلمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں, ورنہ کوئی سنجیدہ آدمی ساحل ادیم کو کیوں سنے گا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساحل ادیم مارول کامکس پر لکھی فلمیں دیکھ کے آ جاتا ہے جس کا اس کے دماغ پہ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو اس میں فٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پورٹلز کھولنا شروع ہو جاتا ہے. پورٹلز یہ مارول کی فلموں میں کھلتے ہیں نا یہ پورٹلز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اصحاب کہف میں یاجوج ماجوج وہ پورٹل, معراج پورٹل, ہر چیز پورٹل. مجھے لگتا ہے کسی دن کوئی پورٹل کھلا تھا حضرت آئے تھے, اب تو سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں. خیر یہ پورٹل والے بھائی جانتے ہیں اس کا مطلب کوئی برا نہیں ہوتا ہے. خیر اچھا وہ نظام پر بہت بات کرتے ہیں, بالکل وہ نظام پر بات کرتے ہیں, نظام تکفیر پہ, نظام تنفیر پہ. سمجھ میں آ رہی کچھ بات یا نہیں؟ دیکھو نظام پہ بات کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نظام خلافت کی برکات کو بیان کریں. نظام پر بات کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نظام خلافت کی برکات کو ظاہر کریں, دنیا میں باقی جتنے نظام ہیں ان کا رد کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو خلافت کی خیر نہیں آتی, دنیا بھر کے نظاموں کا رد کر دیا, اینڈ میں بندے نے بولا سنے پھر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کل جنگلوں کا رخ کرو, درختوں کی جڑیں چباؤ, مر جاؤ, پھر تو یہی بچے گا نا. اب بھائی سمجھے کچھ بات کو ہے نہیں.
کیونکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر نظام نہ ہو تو کیا کریں؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ فتنوں کا دور ہے بہت زیادہ، ایک مومن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو، مسلمان جماعت کو لازم ٹھان لینا، جو اگر نہیں پاؤ تو جنگلوں کا رخ کر لینا، درختوں کی جڑیں چبا کے مرنا پسند کر لینا۔ اب اگر مثال کے طور پہ خلافت کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، سارے نظاموں کا رد کر چکے ہیں، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ سمپل۔ تو ساحر ندیم صاحب ہمیں کہاں ملنے چاہیے؟ جنگل میں، جانور بھی خوش ہو جائیں گے۔ بھائی نے سوال کے اندر کہا ہے کہ حضرت ابو غادیہ صحابی کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کر دیں، آپ نے لکھ کے بھیجا ہے صحابی، آپ نے پرچے میں ہی لکھ کے بھیجا ہے صحابی فضیلت، اس سے آگے کیا چاہیے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ سب کے سب حقیقی مومن، اولئک هم الراشدون، وہ سب کے سب کامیاب ہونے والے۔ صحابی آپ نے کسی کو مان لیا، دی اینڈ، اس کے بعد وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے پوری امت میں۔ بھائی نے سوال میں کہا آپ یزید کو جنتی مانتے ہیں یا جہنمی؟ پتہ نہیں بھائی، میں نہ جنت میں ہوں نہ جہنم میں ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں وہ کہاں ہے؟ میں نہ جنت میں ہوں نہ جہنم میں کیسے بتاؤں گا یزید کدھر ہے بھائی؟ اب بتا، ہے نہیں ایسا ہے۔ بھائی نے کہا آپ کا عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا موقف رکھوں؟ مطلب ایک عام مسلمان تھا، یہ موقف نہیں۔ اور جو عالم حضرت حسین کو باغی کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عالم اور حسین کو باغی کہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ عالم ہو اور حسین کو باغی کہے، سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر آپ کو یا تو عالم کی پہچان نہیں ہے یا بغاوت کے معنی نہیں پتہ۔ یاد رکھیں اس بات کو، رافضی یا ناسبی عالم نہیں ہوتے، مفسد ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہے۔ رافضی یا ناسبی عالم نہیں ہوتا، مفسد ہوتا ہے۔ تو اب آپ جو اس کو عالم کہہ رہے ہوتے ہیں تو علم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ موقف جو ہے، یہ سراسر حسین رضی اللہ عنہ کی بھی گستاخی اور اپنی جہالت کی بھی دلیل ہے۔ کیا یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جا سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، یزید تابعی تھا، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگے گا۔ اور آخری سوال، آپ مرزا صاحب سے مناظرہ کب کر رہے ہیں؟ جب وہ راضی ہو جائیں۔ وہ راضی نہیں ہوتے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی؟ نہیں، میرے تحقیق میں ثابت نہیں ہے یکم محرم، آپ 29 محرم کو شہید ہوئے تھے، 29 ذی الحجہ۔ جزاک اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا، کیا اہل بیت پر ظلم اور دیگر واقعات کی وجہ سے یزید کا شمار کاٹ کھانے والی عمارت میں ہوتا ہے؟ کاٹ کھانے والی عمارت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھائی لیٹ آیا شاید، میں تو ابھی درس میں یہ بات بتائی ہے، سوالات کے دوران بھی میں نے یہ بات بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثم تکون امارۃ و رحمہ، خلافت اور ملوکیت کے بعد عمارت ہوگی اور وہ رحمت ہوگی۔ عمارت کاٹ کھانے والی نہیں ہوگی، حدیث نے بتایا عمارت کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ یہ تینوں نظام مسلمانوں کے ابتدائی دور کے رحمت تھے، خلافت، ملوکیت، عمارت، حدیث کی روح سے تینوں رحمت تھے۔ ان تین کے بعد جو کچھ بھی آپ لائے ہو وہ تو کاٹ کھانے والا ہو سکتا ہے، ان تینوں میں کاٹ کھانے والا کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو میں آپ کو ایک تحقیق کا نقطہ دیتا ہوں، ایک تحقیق کا نقطہ لیں۔ آپ ایک سویلائزڈ دور میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے دور میں، جس کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس علاج کی جگہیں، ہاسپٹلز ہیں، تعلیم ہے، شعور ہے۔ اچھا، پھر
وہ بھی ہے آپ کے پاس کاؤنسلنگ کا طریقہ، آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا آپ کے باپ کو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. عباسی خلافت کے ایام تک 600 650 700 ہجری تک آپ پوری اسلامی مملکت میں کہیں ایک پاگل خانہ دکھا سکتے ہیں؟ کوئی بھائی پاگل خانہ دکھا سکتا ہے؟ ارے ٹینشن میں کیوں آ رہے ہو بھائی؟ جانتے ہو تو ہاتھ اٹھا دو، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تھا کوئی یتیم خانہ تھا؟ وہ جہاں عورتیں رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی دارالامان دیکھا ہے اس عرصے میں؟ کوئی دارالامان تھا؟ نہیں تھا. ایسے ہی کوئی ایسا اسکول جس کی فیس بچے افورڈ نہ کر سکتے ہو؟ کوئی ایسا اسکول جس کی فیس بچے افورڈ نہ کر سکتے ہو؟ کھانوں کے اندر، اناج کے اندر کوئی ایسی غذا جو ایک عام غریب مسلمان خرید نہ سکتا ہو؟ یہ کوئی چیز جانتا ہو؟ بتاؤ. ابے تو بھائی یہ کون سی کاٹ کھانے والی حکومت ہے کہ جس میں سب خوشحال رہ رہے ہیں اور تم آج کے دور میں پاگل خانہ تمہارے ملک میں، یتیم خانہ تمہارے ملک میں، دارالامان تمہارے ملک میں، فلاں چیز تم نہیں خرید سکتے، فلاں علاج تم نہیں کرا سکتے، فلاں تعلیم اپنے بچوں کو تم نہیں دلوا سکتے، خود کو سویلائزڈ کہہ رہے ہو، انہیں کاٹ کھانے والا کہہ رہے ہو، جمہوریت کو اپنے لیے نعمت کہہ رہے ہو. ملوکیت اگر غلط تھی تو جمہوریت تو کیچڑ ہے، گٹر ہے بھائی. اور سمجھ رہے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ تو سمجھو. وہ باقاعدہ یزید کے دور کے اندر مجھے وہ آدمی بتاؤ جو اغوا ہو گیا اور آج تک اپنے بچوں اس گھر والوں کے پاس واپس نہ آیا ہو. تھا کوئی ایسا آدمی یزید کے دور میں؟ یزید کے دور میں کوئی ایسا آدمی تھا عدالت کے اندر کیس لایا اور میری زمین فلاں نے ہڑپ کر لی؟ تمہیں بتاؤ. نہیں. تمہیں یار لوگ ایک ہی قصہ بار بار جو سناتے ہی اس لیے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ، حسن، جتنے تمہارے خلفاء گزرے، تمہارا جتنا دور امن و سکون خوشحالی والا گزرا ہے، کہیں تم اس کی طرف مت چلے جاؤ، وہ دیکھنے نہیں لگ جاؤ. نتیجہ تو تم آخر خلافت کی طرف چلے جاؤ. کیونکہ واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، ثانیہ کربلا بتا کے تمہیں اس پہ تو قائل کیا جا سکتا ہے نا کہ پہلے ہی دور میں تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کے گلے اس حکومت کے لیے کاٹ دیے. تو اگر یہ کوئی رحمت والی بات ہوتی تو تمہارے بزرگ ایک دوسرے کے ہاتھوں ایسے مرتے؟ نعوذ باللہ. یہ ہے اصل مسئلہ. تو وہ دور تو برکتوں والے دور تھے بھائی سارے. بھائی نے کہا کیا روایات میں ایسا آتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالنے کا حکم دیتے تھے، یا پھر ان کے دور حکومت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تبرہ کیا جاتا تھا، گالیاں نکالی جاتی تھیں؟ بھائی جان ایسی کوئی روایت ثابت تو نہیں ہے. اور ذرا سوچیں اس بات کو کہ کیا یہ روایات میں آپ تک پہنچی ہیں، یہ حقیقی طور پر حضرات اہل بیت بنو ہاشم کے سامنے ہوتا ہوگا یا نہیں؟ پیچھے والے بھائی مسکرا رہے ہو یار، بتا دو، بتائیں پیچھے والے، اب بتاؤ نا یار. میں تو اصل میں جگا رہا تھا، ٹینشن نہیں لی. تو بھائی وہ حضرات بنو ہاشم اہل بیت وہ بھی تو سب موجود تھے نا اس وقت. اگر مثال کے طور پہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی، برا بھلا کہا جا رہا ہوتا، وہ روکتے نہیں. ایک میرے تمہارے جیسے معمولی مسلمان کے سامنے بھی کوئی حضرت علی کو گالی دے گا، ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو کر سکتا ہوگا اپنی طاقت کے مطابق اس سے کچھ زیادہ ہی زور سے کرے گا. ایسے ہی ہے نا، کچھ باتیں آن ریکارڈ کہہ بھی نہیں سکتے نا. بولے یہ آدمی یہ ہے، کچھ سمجھے بات کو یا نہیں؟ بہرحال بھائی نے سوال میں کہا کہ میں بے شک مانتا ہوں. اچھا یہ دوبارہ شروع ہوگا. اچھا میں نے سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا چاہیے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا ثابت نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنی، اضافی بات نہیں کرنی چاہیے.
بھائی نے کہا اور کیا صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کر سکتے ہو؟ کیونکہ یہ صحابہ کے لیے خاص ہے، صحابہ کے لیے خاص ہے، ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ اور کیا ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ یا اور لبیک لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وضاحت، یہ زبانی کلامی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں یا علی یا وغیرہ، یہ اس طرح کے الفاظ یہ شرکیہ پس منظر رکھتے ہیں، یہ یا محمد یا علی اس طرح کے الفاظ شرکیہ پس منظر رکھنے کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ زبان میں روانی میں کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں بھی تو یا کہہ رہے ہیں نا، تو یہ ہماری تعلیم کے اندر ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے، کسی شرکیہ نظریے کے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی نے کہا قاری صاحب ایک مسجد میں خطیب صاحب نے جمعے میں بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے، یزید اس میں شریک نہیں، وہ بے قصور، اس وجہ سے مسجد میں اختلاف ہو گیا، دو گروہ بن گئے، ان کے درمیان فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ دلیل کے ساتھ دونوں گروہوں سے دلیل کا مطالبہ کریں، جس کی دلیل کمی ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، بڑی آسان بات ہے۔ اور ایک میرے طرف سے سوال لے جائیں، دونوں گروہوں سے کریں، وہ رہا ہے کہ حسین کی شہادت میں یزید کا قصور نہیں تھا، اس کو بولے بات سن، تو نے صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ، غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ سب بتا دیے؟ وہ کہ نہیں، تو بھائی کب بتائے گا؟ بھائی آپ کو 70 شہداء کربلا کا واقعہ پتا ہے؟ 70 شہداء احد کا پتا ہے؟ 70 شہداء بیر معونہ کا پتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نیم ذاکرین اس کو بتا ہی نہیں رہے، اس میں پیسے نہیں لوٹیں گے نا۔ سمجھ میں آ رہی کچھ بات یا نہیں؟ تو اس کو بولا اللہ کے بندے تو منبروں پہ ایسی باتیں بولتے کیوں جس سے اختلاف ہوتا ہے؟ کوشش کرو، پہلے اصلاح کرو، پہلے صحابہ کا بتاؤ، پہلے ان کی سیرت بتاؤ، کرنٹ لاؤ بندے کے اندر، اس کو ایک اچھا مسلمان تو بناؤ پہلے، جب اس میں اس کے بزرگوں کی عزت ہو جائے تو پھر ایک دن بیٹھ کے بتاؤ یزید، وہ جیسی کرنٹ مارنے لگے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، یزید بن ابی سفیان بول رہا ہوں، ہو گیا کرنٹ چیک ہو گیا، اب پھر کچھ دن کی تربیت کرو، پھر ایک دن بیٹھ کے یزید، اب وہ بولے نا ہاں اب سمجھ میں آ رہی کس بات ہے؟ اور جو دوسرا آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، تو اس کو بولا بھائی بہت اچھی بات ہے، اس کا قصور تھا، پھر صحابہ نے بیعت کیوں کی، اس کا سوال کا جواب دے دو، تو اختلاف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ اسلام 1 اور اسلام 360 اپلیکیشن کا استعمال کیسا ہے؟ اس ایپ میں کچھ روایت ضعیف ہیں لیکن حقیقت میں وہ صحیح ہیں، اس طرح کچھ روایت ایپ میں صحیح لکھی ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح ہے۔ لیکن ہمارے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے، وہ ایپ اپنے پاس انسٹال کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ وہ ایک تو ترجمہ منہج سلف کے مطابق رکھیں اور روایت کی تصحیح و تضعیف میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مکتبہ شاملہ اردو، یہ ہماری جماعت کا بہت زبردست سافٹ ویئر ہے، اس میں علماء کی دیگر کتب بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علماء کی دیگر کتب بھی موجود ہیں، اس کو انسٹال کر لیں۔ لیکن ایک نصیحت ضرور ذہن میں رکھیں، ایپلیکیشنز پہ بھروسہ نہ کریں، یہ جب چاہے غلط بنائی جا سکتی ہے، جب چاہے نہ غلط کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کی افادیت قیامت تک باقی رہے گی۔ میں آپ کو ایک تھیوری بتاتا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے تھیوری یہ ہے کہ جب تیسری جنگ عظیم ہوگی نا، تو تیسری جنگ عظیم چونکہ نیوکلیر ویپنز کے ساتھ یعنی کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے گی، تو مشینری سلب ہو جائے گی۔ جب مشینری سلب ہو جائے گی تو کہ آپ کسی بھی قسم کی مشینری کا استعمال کرنے سے ناکارہ ہو چکے ہوگے، تو سرور بھی ڈاؤن ہو جائے گا، نیٹ بھی ختم، موبائل بھی ختم، لیپ ٹاپس بھی ختم، ہر وہ طریقہ ختم ہو جائے گا جس سے آپ مشینری کے ذریعے تعلیم یا انفارمیشن حاصل کرتے تھے۔ اس وقت میں وہی قوم ترقی کرے گی جس قوم کے پاس اس کی کتب موجود ہوگی، اور ان میں بھی وہ قوم سب سے اوپر جائے گی جو تہذیب اور تمدن میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہوگی، یعنی سویلائزیشن کی طرف جائے گی۔ اور سویلائزیشن کہاں سے آتا ہے؟ الہامی کتابوں سے آتا ہے۔ معاشرت اصل میں الہامی کتابوں سے آتی ہے۔ تو جس کہتے ہیں یعنی اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے پاس اس کی الہامی کتابیں باقی ہوں گی نا، وہ دوبارہ سے قوموں میں سب سے اوپر جائے گی۔ تو سمجھے ذرا اس بات کو، اس تھیوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کتاب کی افادیت قیامت تک باقی رہے گی۔ اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑ کے رکھو،
یہ موبائل اور ایپس کی جو معذورین ہے اس سے خود کو بچاؤ جتنا حد تک ہو سکتا ہے. بھائی نے سوال میں کہا کہ شیخ محترم آپ کن کن شیوخ سے پڑھے ہیں اور کس جامع سے، اور آج کل مرزا جہلمی کے رد قلعہ. میرے شیخ ہیں شیخ یوسف کھتری حفظہ اللہ حیدرآباد، اور تھوڑا بہت تعلیم حاصل کی شیخ محمد مفتی ایوب صابر حفظہ اللہ سے، وہ بھی ہمارے حیدرآباد میں ہوتے ہیں. میں ایک جامعہ کے اندر اس لیے نہیں پڑھ پایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اور والدین کے انتقال کے بعد میں جماعت کی طرف آیا ہوں. میرے اوپر گھر کی ذمہ داریاں تھیں، کام کاروبار ہے ایک چھوٹا موٹا سا، وہ میں کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں چونکہ پہلے تو کوئی دین کا شوق ذوق تھا نہیں میرا، جب میں دین کی طرف آیا تو پھر میں نے ایمرجنسی تعلیم حاصل کی. یعنی کیا ایمرجنسی تعلیم سے مراد ہے کہ دن میں کام کاروبار کرتا تھا، رات کو پڑھنے جاتا. یہ ہے میری تعلیم. اچھا، یہ سوالات مکمل ہو گئے ہیں شاید. یہ کراماتی سوال ہے، اس سوال کو پڑھنے کی میری ابھی تک نگاہیں نہیں ہوئی ہیں، اس کے لیے مجھے کسی کی بیعت ہونا پڑے گا. بھائی نے سوال میں کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، مجھے بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. بھائی نے کہا صحیح بخاری کی ایک روایت میں فجعل ینکتو کا ترجمہ بہت سے علم نے کیا ہے کہ یزید سر پہ چھڑی مارنے لگا، برائے مہربانی سمجھا دیجیے. نہیں، نکتا کے معنی جو نا وہ ضرب لگانے کے نہیں ہوتے جب تک کوئی کرینہ نہ ہو. نکتا کے لفظی معنی ہوتے ہیں مطلب کسی چھڑی کسی چیز سے یا انگلیوں سے، یعنی بندے کا کسی غور و فکر یا سوچ میں زمین کو کریدنا یا سر کے بالوں کو کریدنا یا ایسے مارنا. نکتا ینکتو کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی کرینہ ہو اس کے معنی ضربہ یضربو سے نہیں ہو سکتے. آپ سمجھیں؟ ہاں، تو کرینہ پیدا کیا گیا. راویوں نے معجم الکبیر میں ایک روایت گھڑی ہے، امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں، جس میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے چھڑی سے چہرے کو مارا، یہ لفظ ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کی تحقیق کیے بغیر روایت کی یہاں ینکتو کے معنی کیا کر دیے ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کے چہرے پہ مارنے لگا. لیکن وہ ترجمہ کرنے والا یہ بھول گیا کہ وہاں انس بن مالک بیٹھے ہوئے تھے اور ابن زیاد ساتھ میں یہ جملہ بول رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ خوبصورت آدمی کوئی نہیں دیکھا. اور انس بن مالک جواب میں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے نانا کے مشابہ ہیں. اب بتاؤ یہ دونوں مکالمے سمجھ میں آتے ہیں؟ اگر یہاں پہ وہ ضرب مار رہے تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا وہ ضرب مارتے میں کچھ بھی کہہ رہا ہوتا. ضرب مارنے کی وجہ سے انس بن مالک غضبناک ہوتے ہو کہتے ہیں جنگلی کیا کر رہا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے نانا کے مشابہ. اس لیے ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے سیاق کو بھی تو آدمی ملحوظ رکھے نا. سوال بھائی اب کوئی صفحہ مت بھیجیے گا، اس کے بعد میں ایکسپائر ہو جاؤں گا. بھائی نے سوال میں کہا ہے شیعہ ذاکر مرزا جہلمی کو چوچو کہنے کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرمائیں. یہ میری ایک مخصوص اصطلاح ہے، یہ میں اس آدمی کے لیے استعمال کرتا ہوں جو جان بوجھ کے ناسمجھ بن رہا ہو. یعنی وہ جانتا ہو کہ یہ چیز یہاں اسی طرح ہے یا یہ معنی نہیں ہو سکتے یا یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے میں غلط طریقے سے اس کی انٹرپریشن کر رہا ہوں، تو ایسے کے لیے میں لفظ چوچو استعمال کروں. بھائی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کیوں نہ موجودہ پرفتن دور میں کوئی مقام صحابہ اور مشاجرات صحابہ پر لٹریچر یا کتابچہ مرتب کریں جو کچے ذہن اور کم سمجھ لوگ ہیں اور طالب علم میں ان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ ثابت ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، چونکہ علمی کتابی شکل ہی میں اب تک صحیح سالم ہو. دیکھیں میرے بھائی بات سمجھیں، یہ جو دونوں نام آپ نے لیے ہیں اس کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے مقام صحابہ اور مشاجرات صحابہ کے نام سے رسالے لکھ رکھے ہیں. کتابیں ان کی موجود ہے دونوں، اور آپ کا نام لکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں. تو جو کام الحمدللہ اہل علم حضرات کر چکے ہیں اس کو میں کوئی انوکھا تو کروں گا نہیں. آپ سمجھیں زیادہ میں زیادہ کیا ہوگا کہ یہ جو میں کچھ لطیفے ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں یہ ایڈ ہو جائیں گے بس، اور تو کچھ نہیں ہوگا.
جہاں تک رہی علمی اعتبار سے صدقہ جاریہ والی بات، تو یاد رکھیں میرا صدقہ جاریہ جب ہوگا جب آپ بھائیوں کی اصلاح ہوگی، اس سے پہلے صدقہ جاریہ کا معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے میں تحریری طور پہ کر لوں، چاہے میں ویڈیو بنا لوں، چاہے سوالوں کے جوابات دے دوں، جب تک آپ بھائیوں کی اصلاح نہیں ہو جاتی، آپ صحیح دین پہ عامل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میرے صدقہ جاریہ کا کوئی معاملہ نہیں بن سکتا۔ اور رہی بات کہ جی تحریر کا، تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ لے لیا ویڈیو بنانے والا، میری ویڈیو کا تحریری ڈپارٹمنٹ آپ میں سے کوئی بھائی لے لے، بھئی ایسی ہوگا نا، بعض بھائی ویڈیوز بنائیں گے، بعض بھائی اپلوڈ کریں گے، بعض تھمبنیل بنائیں گے، بعض اس کو اپلوڈ کریں گے، بعض اس کو شیئر کریں گے، بعض لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک پہنچے گی وہ اس کو لکھیں گے، چھاپنے والوں تک وہ پہنچائیں گے، اور چھاپنے والے اس کو چھاپ دیں گے، پیسے کوئی نہیں دیں گے، پیسوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے۔ اچھا جی، بھائی نے سوال میں کہا کہ میں کاروباری آدمی ہوں، میں پلاسٹک کا دانہ بناتا ہوں، جب مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں تو ادھار پر ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو نقد ریٹ مختلف ہوتا ہے، کیا میں ادھار پر مال سیل کروں تو سود کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، سمجھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا بیعان فی شیء، کسی ایک چیز میں منافع کی دو صورتیں نہیں ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا، انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ ایک شخص ادھار کے اندر 10 درہم بیان کرے اور نقد کے اندر 5 درہم بیان کرے، یہ گنتی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مجھے کچھ مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ادھار میں الگ قیمت اور نقد میں الگ قیمت۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا بیع، یہ دو بئی جائز نہیں، بئی ایک ہی ہوگی۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک تو تجارت ہے، دوسری سود ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعد ہمارے بھائی اس پہ یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کی، اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کی کیوں؟ جا بھائی جا کوئی اور کام کر لیں۔ یہ کون سا بہانہ ہے کہ جی میں نے چونکہ اس میں انویسٹمنٹ کی، میرا پیسہ پھنس گیا ہے تو لہٰذا مجھے تو منافع بڑھ کے ملنا چاہیے۔ اب بھائی تو کوئی ایسا کام کر لے جس میں صبح شام کا پروفٹ ہو، پکوڑے بیچ لے، صبح شام کا پروفٹ ہے، لنڈے کا کپڑا بیچ لے، صبح شام کا پروفٹ ہے، تو کام بھی کرنا ہے پر اس میں یہودیوں کی طرح بہانے بھی نکالنے ہیں، یہ کوئی طریقہ تھوڑی کوئی۔ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ رقم کی 2 صورتیں بنانا غلط ہے، رقم کی 2 صورتیں نہیں بننی چاہیے۔ مبشر احمد ربانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، تفصیلی موجود ہے، ان کی جو مقالات ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ عشاء کی نماز رمضان نماز میں تراویح 7 ہو جاتی ہے، یہ سوال ہے یا آپ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، یہ جس بھائی کا سوال ہے وہ آخر میں جاتے وقت پوچھ لیجیے گا کیا سوال ہے یہ۔ بھائی نے کہا کہ واقعہ کربلا ہم نے جو سنا ہے، پہلے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ اپنی بیعت کے لیے گئے، جیسا کہ میں نے حافظ صلاح الدین یوسف کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی پڑھا، لیکن مولانا عتیق الرحمان علوی صاحب نے کہا کہ حضرت حسین اپنے بھائی حسن والا رول ادا کرنے جا رہے تھے، جیسے انہوں نے صلح کرائی تھی، اس طرح کوفیوں سے بیعت لے کر وہ یزید کے حق میں دینا چاہتے تھے۔ اگر آپ نے صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب میں لکھا ہے اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ابھی لائبریری کے اندر موجود ہے، تو آپ مجھے بھی لکھا ہوا دکھائیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہی کہا ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفے اپنی بیعت لینے جا رہے تھے، یہ اپنی کا لفظ وہاں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین یوسف صاحب نے کہا میری اصلاح ہو جائے گی، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے علم میں ہے ہی نہیں، میں تو صرف یہ لفظ لکھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنی، کیونکہ عتیق الرحمان علوی صاحب اور صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں فرق کیا ہے؟ اپنی کا۔ علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیعت لے کر یزید کے ہاتھ پر تفویض کرنے جا رہے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب کہہ رہے تھے اپنی بیعت لینا، تو اپنی کا ہی فرق ہے نا، تو ہمیں لفظ کیا دکھانا ہے؟ اپنی۔ تو وہاں غور کیجیے گا، ہو تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ بھائی نے سوال میں کیا انصاب الاشراف کتاب اپنے مصنف سے ثابت ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں نا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ میں نے نا مرزا کو جوابات دینے سے پہلے ایک سلسلہ بنایا تھا معرفت الصحابہ و اہل بیت، مجھے پتا تھا یہ سب چیزیں بعد میں ہونی ہے، تو اس لیے میں نے یہ سلسلہ پہلے بنایا تھا۔
10 نکات کے اوپر کچھ تقریباً 31 ویڈیوز ہیں 10 نکات کے اوپر، جن میں صحابی کسے کہتے ہیں، اہل بیت کون ہوتے ہیں، صحابہ کے دین میں اہمیت و ضرورت، صحابہ بحیثیت عمران امت، صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت، صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں تحقیق کا طریقہ، صحابہ کے باہمی مشاجرات میں تاریخ کی فنی حیثیت. یہ کچھ عنوانات تھے، یہ اس لیے کلیئر کہتے ہیں کہ بھائیوں کو چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد جب ہم مرزا کو جوابات دیں تو اصولی چیزیں پہلے سے پتہ ہوں. اصولی بات ہے. ہمارے یہاں بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نا ڈومین کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا ڈومین کیا ہے. وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے نا بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں سد صالحین والا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات. روایات کی ظاہری سند اور روایات کے ظاہری متن کو دیکھ کر جب آپ ضعف کی بحث کرتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے کبھی خود سے پوچھا کریں، یہ روایت جس محدث نے اپنی کتاب میں درج کی وہ یہ دونوں باتیں جانتا تھا یا نہیں؟ یا آپ زیادہ جانتے ہو؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. فرض کریں کہ امام ابو داؤد نے ایک روایت کو ذکر کیا بطور تائید نہیں، بطور حجت، اور وہ روایت سندن ضعیف ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ بات، آپ سے زیادہ امام ابو داؤد کو پتا ہوگا یا آپ کو پتا ہے؟ اور اگر پھر بھی انہوں نے اس روایت کو درج کیا، اس کا مطلب اس میں استدلال کا کوئی کونا خالی ہے نا، ہے نا اس میں موجود کوئی بات. محدثین اس زمانے تک اس سے استدلال کرتے تھے نا، وہ کسی ضرورت کے تحت بھی کرتے ہو، کسی ضرورت کے تحت بھی، پر کرتے تو ہوں گے نا. جیسے مثال دیتا ہوں آج کے زمانے سے آپ کو، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اب بھائی یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو نا، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کی یا طاقت میں پڑھنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی صبح میں جب فجر کی سنت پڑھی تو اتنی مختصر پڑھی کہ میں سمجھی کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. اب جب آپ وہاں منا پہنچے اور سنت پڑھ رہے ہو گے، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور آپ رکوع میں جانے لگو گے، تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں نا رکوع کی تسبیح تو کتنی پڑھے گا؟ تو آپ کس حدیث پہ عمل کرو گے؟ آپ کس حدیث پہ عمل کر کے یار رکوع کی تسبیح پڑھو گے؟ 3 مرتبہ والی پہ. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ حالانکہ وہ روایت ثابت نہیں ہے. پہلے تم کس پہ عمل کرتے تھے؟ پہلے تم تعدیل ارکان والی روایت پہ عمل کرتے تھے. وہ جو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ صحابی آئے، انہوں نے آگے آپ کو بٹھا دیا، آپ بیٹھے میں، وہ جلدی کونے میں کیا جلدی نماز پڑھی، آیا آپ سے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی. آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر اس نے جلدی نماز پڑھی، پھر آیا، یعنی ایسے 3-4 مرتبہ ہوا. وہ جلدی آ کے نماز پڑھتا، آپ اسے لوٹا دیتے، وہ جلدی نماز پڑھا، آپ اسے لوٹا دیتے. پھر جب وہ آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں جتنا بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتا تھا میں نے کوشش کی، آپ مجھے سکھائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے اچھی طرح وضو کر، قبلہ رخ ہو، تکبیر کہہ، اور جو تجھے قرآن میں آسان ہو پڑھ. پھر رکوع کر اور اس میں ٹھہر جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے. پھر رکوع سے سر اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے. پھر سجدہ کر اور اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے. پھر سجدے سر اٹھا اور سیدھا بیٹھ جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے. تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ میں کیفیت نہیں آ سکتی. سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر میں یہ کیفیت نہیں آ سکتی. اسے ہم کہتے ہیں تعدیل ارکان. ہمارے یہاں یہ فرض ہے، ہمارے اہل حدیث کے یہاں یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. دلیل یہی ہے ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہ دلیل ہے اس کی. اب لیکن ہم پہنچ گئے مینا میں اور اب فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اب رکوع میں کیا کرنا ہے؟ وہ 3 والی روایت پر عمل کرنا ہے. حالانکہ وہ ضعیف ہے، لیکن کم سے کم میری عقل میں جو یہاں آئے گا اس سے بہتر ہے کہ کم سے کم میں ایک ایسی بات پر عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے. رائے سے بچوں گا، قیاس سے بچوں گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ اس مسئلے بات نہیں کر سکتے. روایت ضعیف. ابے تجھے پتہ نہیں ہم اس سے استدلال کیا کر رہے ہیں. روایت ضعیف چوچو
سمجھ میں آ رہی؟ اب سمجھے چوچو؟ تو تمہاری ڈومین نہیں ہے یہ، تم چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لے کے اٹھایا کسی بھی روایت کو، کسی بھی روایت کے متن پر نہیں ثابت، فلاں روایت کے خلاف۔ اب تجھے تطبیق کا طریقہ بھی پتا کہ تطبیق کس طرح کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ بھائی کہتے ہیں کہ انصاب اشراف کتاب اپنے مصنف سے ثابت ہے نہیں، تو بھائی کیا پریشانی، ثابت ہو بھی جائے تو بھی مسئلہ کیا، نہیں بھی ثابت ہو تو کیا مسئلہ؟ ایک منٹ سمجھو ذرا اس بات۔ اگر ایک کتاب اپنے مصنف سے نہیں بھی ثابت ہو، فرض کریں اصل میں تو سندوں سے بحث ہے نا، جو اس میں سند ہے وہ دیگر روایتوں میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ، مثال میں بتاتا ہوں انصاب اشراف سے اصل پریشانی کیا ہے اور کب تک کی ہے۔ انصاب اشراف سے پریشانی اس وقت تک ہے جب حسین رضی اللہ عنہ کی 3 شرائط کی بحث ہو، تو انصاب الاشراف کتاب ثابت نہیں۔ لیکن اگر معاویہ کے باپ اور معاویہ کو لانتی بنانا ہو تو وہ سوار اور سواری والی روایت انصاب اشراف سے ہی پڑھ کے سناتے ہیں۔ قوم شعیب پر عذاب پتہ ہے کیوں آیا تھا؟ ان کے لینے کے بعد کچھ اور تھے اور دینے کے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آدمی کی جو ڈومین ہو اس کے اندر ہے، تمہارا کام نہیں، تم چھوڑ دو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تم اس میں رفع الدین کی حدیث ثابت ہے یا نہیں، ترک رفع الدین علی صاحب اس پہ رہے، نظر و نیاز پہ رہے، نور و بشر پہ رہے، تیرا وہ کام ہے۔ تو یہ ڈومین اس میں لگے رہو۔ انصاب اشراف ثابت ہے بھائی، رہنے دے، ثابت ہے نہیں، وہ ہم پہ چھوڑ، وہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا بھائی نے کہا سنابلی صاحب کی کتاب یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یقین کرو 6 سال سے چکر میں وہ مل جائے، پاکستان میں پابندی ملتی نہیں۔ آپ کو میں سے کسی کو ملی ہے؟ آپ میں سے کسی بھائی کے پاس اور فوٹو کاپی نہ ہو تو مجھے بیچ دے، میرے سے پیسے لے لے۔ ہم نے تو آج تک پڑھی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں۔ میں نے سوال کیا کیا یزید کے دور میں قاتلین حسین کو قتل کیا گیا؟ قاتلین حسین کون تھے آپ مجھے بتا دیں، میں یزید سے قتل کروا دیتا ہوں۔ بڑا آسان ہے، کیونکہ بلوے میں شہید ہوئے تھے، بلوے میں بلوا ہوا تھا، اور بلوے میں دنیا کی کوئی قانون، کوئی تہذیب، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جو اصل قاتلوں کو نکال سکتی ہو بلوے میں سے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ 1 نام چاہیے، 2 نام چاہیے، 3 نام چاہیے، نہیں ملیں گے، وہ بلوائی تھے نا۔ اور چھوڑو اس بات کو کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبیر بن عوام شہید ہوئے، علی نے بدلہ نہیں لیا، قاتل سامنے کھڑا تھا۔ اب اگر اس اعتبار سے یزید مورد الزام ٹھہر سکتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک علی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ باتیں نہیں ہوتی۔ حقائق سے جذباتی طور پہ نظریں نہیں ملانا چاہیے، علمی طور پہ نظریں ملانا چاہیے۔ جب آپ حقائق کو علمی بات یعنی نظروں سے دیکھنے کی بجائے جذباتی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے، ہمیشہ آپ کا پیر سلپ ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی ہم نے غلط کہا اللہ رب العزت اس کو ہمیں معاف فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کی صحیح معنوں میں عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ علماء سے جڑا رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کتابوں سے جڑا رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت صاحب راہ پہ چلائے، زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، موت دے ایمان والی دے، صحابہ سے محبت والی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔